بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا کے عنوان کے ساتھ آج 8 محرم الحرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 8 محرم الحرام خصوصیت کے ساتھ ہم شہزادہ سیدنا علی اصغر علیہ السلام اور شہزادہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے تذکارے پاک کریں گے، اور ان عظیم ہستیوں کے ان 2 شہزادوں کی شہادت کے تذکرے ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم پر واجب اور لازم قرار دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق و رسالت پر تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، مگر صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی، اپنے گھرانے کی، اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم مبارکہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور اس طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاکیزہ گھرانے کی محبت تمام ایمان والوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسی عظیم گھرانے کے 2 عظیم شہزادوں کا تذکرہ ہے۔ میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ شہزادگان اور خصوصاً شہزادہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام ان کا تعارف بھی، اور اس سے پہلے یہ نسبت جو ہے یہ کیا مقام رکھتی ہے، نسبت کی اہمیت کیا ہے، نسبت ہے کیا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک رہنمائی پہنچا دیں جناب مفتی محمد ارشد شاہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب محترم علامہ مفتی لقمان صاحب نے بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ نے آغاز فرمایا ہے، جی شکریہ، اور موقع کی مناسبت سے بڑے جچے تلے الفاظ میں آپ نے عظمت اہل بیت اطہار کی عظمت کو آشکارا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے ہمارا تعلق واسطہ صرف اس وجہ سے ہے جی کہ ان کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بے سے، شک بے شک، اور کائنات کے اندر کوئی بھی قابل عزت، کوئی بھی قابل وقار، کوئی بھی قابل رفعت ہستی ہے جی تو ہمارے نزدیک ان کی عظمت کو ماننے اور جاننے کا کرائیٹیریا اور معیار جو ہے وہ تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بس 2 لفظوں میں بات کرنا چاہوں تو یوں ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، بے شک،
دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور حضور کی وجہ سے۔ بے شک۔ نسبت کیا ہے؟ ہم، نسبت ایک عربی کا لفظ ہے، جی آپ کے علم میں ہے، لیکن عام طور پہ اس لفظ کی وضاحت کے لیے صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، ہم، متصل اس کے ساتھ متصل ہونا، ملحق ہونا، سبحان اللہ، اور ایفیلیٹ ہونا، ہم، ایفیلیٹڈ کوئی چیز ہو ٹھیک ہے، تو اس کو عربی زبان میں یا ہم اپنی اردو اصطلاح کے اندر اس کو نسبت کا نام دے دیں، بے شک، سادہ لفظوں میں۔ ہم، یہ تو ہوگی نسبت کی مختصر تعریف۔ ہم، اور نسبت کیا حیثیت رکھتی ہے، جی، نسبت کا کیا مقام ہے، ہم، یہ قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ قرآن مجید نے نسبت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ بے شک، اس بات کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں جی ضرور، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ان کے اپنے نومولود فرزند ارجمند اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ آئے، ہم، اور بچہ پیاس کی بظاہر یہ صاحبزادہ نبی کا بیٹا نبی ہے، ہم، اور ہمارے نبی آخر الزمان کے جد امجد میں سے ہیں، سبحان اللہ، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ نومولود پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا۔ ہم، تو میں کہتا ہوں کہ ان پاک باز شخصیتوں کا رونا بھی کسی حکمت، دائمی مقصد کے لیے ہوتا ہے، ہم، ان کا مسکرانا بھی کسی دائمی بے مقصد شک، کے لیے بے ہوتا ہے۔ شک، اپنی ذات تو ان کا مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک، یہ کھاتے ہیں ہمیں کھانا سکھانے کے لیے، ہم، یہ پیتے ہیں ہمیں پینا سکھانے بے کے شک۔ لیے، یہ روتے ہیں ہمیں رونے کا موقع بتانے کے لیے، یہ مسکراتے ہیں مسکراہٹ کے تقاضے بتانے کے بے لیے۔ شک، بے شک، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رونا کسی حکمت کے پیش نظر تھا، وہ حکمت بعد میں آشکارا ہوئی بے شک، کہ مائی صاحبہ صفا مروہ کے درمیان میں تھیں، صفا سے مروہ جاتی ہیں، پھر مروہ سے صفا جاتی ہیں، پھر صفا سے مروہ، پھر حتیٰ کہ 7 چکر لگاتی ہیں جس کو ہم سعی کا نام دیتے ہیں۔ اور آج کوئی معتمر عمرہ کرنے والا ہو یا حاجی ہو، اس کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان مناسک میں سے، سنت حاجرہ کو ادا کرے۔ مناسک حج و عمرہ میں یہ بات ہے۔ بے شک، بے شک، تو ایک تو بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی حکمت یہ پتہ چلی کہ وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک ٹھنڈے میٹھے اور آب شفا کا انتظام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک، ان کا رونا ہماری مشکل کشائی کر گیا، بے شک، حاجت روائی کر گیا، بے شک، ہماری بیماریوں کا مداوع کر گیا، بے شک، ہمارے دکھوں کو دور کر گیا، سبحان اللہ، کہ اس آب زمزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تاثیرات رکھی ہے۔ تو یہ بھی ان کے قدموں کی نسبت سے کی برکت سے بے شک، ایک بات۔ بے شک، اور دوسری بات یہ ہے، اور ان کی قدموں کی نسبت سے یہ صفا مروہ، ہاں وہی جی میں اسی طرف آ رہا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سیدہ حاضرہ صفا سے مروہ، مروہ سے جب صفا جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر، سبحان اللہ، یہ صفا مروہ اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں، اور نشانیوں کی وجہ نہ پہاڑوں کا وہ معدنیات ہے، نہ پہاڑوں کی وہ بلند قامت ہے، جی، نہ کوئی اور وجہ ہے، بے شک، وہ یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ والی کے قدمین شریفین طیبین طاہرین ان 2 پہاڑوں کے ساتھ متصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ نسبت کا چھوٹے سے چھوٹا کمال یہ ہے، ادنا کو اعلیٰ کر دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب نسبت عام طور پہ نا جی یہ 5 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے نسبت زمانی، ٹھیک ہے، ایک ہے نسبت مکانی، بے شک، ایک ہے نسبت حبی، ایک ہے نسبت حسبی، ایک ہے نسبت نسبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا، یعنی مقتدر، معتبر، معتمد عظیم شخصیت کو کے ساتھ اگر ان نسبتوں کی وجہ سے کوئی منسوب ہو جاتا ہے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے، اعلیٰ، ادنا سے اعلیٰ ہو جاتا سبحان اللہ، بے ہے، شک، اگر اعلیٰ ہو تو مزید اعلیٰ ہو جاتا ہے، بالا ہو جاتا ہے۔ بے شک،
نسبت زمانی کہ وہ مقتدر شخصیت نے جو زمانہ پایا اس شخصیت کی وجہ سے وہ زمانہ عظمت والا ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی بے شک. ثم الذین یلونہم ثم، میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ میں زمانے میں موجود. تشریف فرمائیں. سبحان اب اس زمانے کے اندر جو اہل ایمان ہوئے وہ باقی ازمنہ کے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ نسبت زمانی مل کی وجہ سے. سبحان اللہ. بے شک. نسبت زمانی کی وجہ سے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ذریعہ عظمت ذریعہ وجاہت حضور کی ذات ہے. بے شک. ہم نے کسی شخص کی بھی عزت اپنے دل میں بٹھانی ہے تو ہمارے مسلمانوں اہل ایمان کے پاس اہل اسلام کے ساتھ کرائٹیریا حضور کی ذات ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا. اب حضور علیہ السلام کو جس مکان سے نسبت ہو گئی وہ مکان باقی امکنہ سے عظمت والا ہو گیا. اب ان مکانوں سے جن کو نسبت ہو گئی وہ باقی اہل امکنہ سے عظمت والے ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسی طرح نسبت حبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت فرما لی، وہ ذات ہو، وہ زمین کا ٹکڑا ہو، وہ پہاڑ ہو، بے شک. وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ شہر ہو، جس سے بھی حضور نے محبت فرما لی تو وہ تمام ان اپنی جیسی چیزوں سے عظمت اور اعلیٰ یعنی بن گئے. اب آگے ہے نسبت حسبی. حسب کا معنی عمل ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو پسند کر لیا وہ باقی اعمال پر فوقیت لے گیا، اور جس نے وہ عمل کیا وہ باقی عاملین سے اس عمل کی وجہ سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا. سبحان اللہ. آگے ہے نسبت نسبی. نسب کا معنی خاندان، خون ہے. بے شک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاندان پایا وہ تمام خاندانوں سے افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے. بے شک. کہ اللہ نے یوں چنا اور ان میں سے مجھے چنا، حدیث پاک ہے. بے شک. بے شک. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس زمانے کے ساتھ جن افراد کو نسبت ہو گئی وہ باقی زمانوں سے کے لوگوں سے افضل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکان ہیں باقی مکان کے رہنے والوں سے وہ لوگ افضل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جن کو نصیب ہو گئی، جن سے حضور نے بلا واسطہ محبت فرما لی، وہ باقی محبوبین سے افضل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو پسند کر لیا، اس عمل کو جس نے اختیار کر لیا وہ باقی اعمال کرنے والوں سے افضل ہو گئے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خون کی نسبت ہے وہ باقی خاندانوں اور باقی خونی رشتوں سے حضور کا خون، حضور کا نسب افضل اور اعلیٰ ہو گیا. آپ کے نوری وجود مسعود سے جن کو نسبت. سبحان اللہ. یہ بالکل یہی بات. اب کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ صرف نسبت زمانی ہے، کسی کو رسول اللہ کی نسبت مکانی ہے، کوئی نسبت حبی رکھتا ہے، کوئی نسبت حسبی رکھتا ہے، کوئی نسبت نسبی رکھتا ہے. ساری کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اہل بیت اطہار کے افراد ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہو گئے، یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی، حسنین کریمین طیبین طاہرین ہو گئے. یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت زمانی بھی ہے، نسبت مکانی بھی ہے، نسبت حبی بھی ہے، نسبت حسبی بھی ہے اور نسبت نسبی بھی ہے. اور یہ 5 نسبتیں بیک وقت ان کے علاوہ کائنات میں کسی فرق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے اہل بیت اطہار کہ رسول. اور اسی گھرانے میں سے چونکہ آج شہدائے کربلا میں سے 2 عظیم ہستیاں، 2 ننھے شہزادے سیدنا علی اصغر، سیدنا علی اکبر، ان کے تذکار پاک ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام جو بڑے شہزادے ہیں امام علی مقام علیہ السلام کے، ان کی جرت، ان کی بہادری، شجاعت اور پھر المناک شہادت جو ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک رہنمائی پہنچا دیں. علامہ مفتی لقمان صاحب ماشاءاللہ آپ فاضل شخصیت ہیں، آپ کے سامنے بات کرنا یہ تحصیل حاصل ہے، سورج کو دیا دکھانے والی بات ہے. لیکن ذرا نوازی آپ کی، چونکہ ہم نے
یہ پروگرام بانٹ کے کرنا ہے، کچھ آپ نے سعادت حاصل کرنی ہے، کچھ اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے، جی جی تو مل جل کے ہم نے یہ سعادت حاصل کرنی ہے۔ جی بالکل، ان کا ذکر محتاج نہیں ہے کسی کا، بے شک، ہم اپنے آپ اپنی یعنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کے لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، اور ذکر الانبیاء العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، سبحان اللہ، انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یہ مقصد ہے۔ اور صالحین کے ذکر پر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول، بالکل نزول ہوتا ہے، بالکل نزول ہوتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے تو گناہ بخشے جاتے ہیں نا جی۔ اب آپ نے میدان کربلا کی ایک عظیم قربانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ محبت تھی دو شہزادوں سے، حضرت حسن پاک سے، حضرت حسین پاک سے، بے شک، رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ علیہما، سبحان ان سے انتہا درجے کی محبت۔ بے شک، حضور نے فرما دیا کہ ان شہزادوں کے ہاذا نبنایا، سبحان اللہ، یہ میرے بیٹے ہیں، بیٹے ہیں میری، وابن ابنتی، سبحان اللہ، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہ اللہم احبہما فاحبہما سبحان اللہ، واحب من یحبہما، سبحان اللہ، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر فرما، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے رب کائنات ان سے محبت فرما۔ تو جو شدید محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین پاک سے تھی، وہی شدید محبت حسین پاک کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اور 18 سال کا جوان ہے جی، اور عام طور پہ دیکھا جائے کہ جب ہمارا کوئی بچہ 18 سال کا ہوتا ہے، والدین کو اس کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی جی ہیں، بالکل، میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہ کہ فطری ایک جبلی عمل ہے، بالکل، کہ نیچرل عمل ہے، جی جس سے با اعتبار عقل جی اور با اعتبار دین جی ہم انکار نہیں نہیں کر کر سکتے، ٹھیک ہے، 18 سال کا جوان ہے، اور خون رسول ہے، اور خون بطول ہے، سبحان اللہ، خون علی المرتضیٰ ہے، خون حسین پاک ہے، اور اس نورانی نسل پاک سے ہے، نور ہے، بچہ نور، نور نبوت کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت سب سے پہلے مختصر ان کا تعارف ہو جائے۔ جی ضرور، حضرت امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادگان، جی تینوں میں سے علی اکبر 18 سال کے تھے، جی، ہیں تینوں کا نام علی، علی، سبحان اللہ، تینوں علی ہیں، علی ہیں، علی کے شعر ہیں، تینوں علی ہیں۔ ان میں جو بڑا علی ہے ان کا نام علی الاکبر، ٹھیک ہے، جس کا آج ہم نے بھی ذکر خیر کر رہے ہیں، بالکل، اور درمیان والے وہ درمیانی علی علی الاوسط، سبحان اللہ، جن کو دنیا امام زین العابدین کے نام سے بے جانتی شک، ہے۔ یہ ان کا لقب ہے، نام نہیں ہے زین زین العابدین، العابدین، بالکل، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ زینت ہے، سبحان اللہ، اور چھوٹے ہیں علی الاصغر، جو کہ 6 مہینے میں، جو ان کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ جی بالکل، تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نام علی ہے، لقب اکبر ہے، سبحان اللہ، اور امام علی مقام حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ سیدہ ام لیلہ، ٹھیک ہے، یہ ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جی اور حضرت عبداللہ ابن عروہ ابن مسعود ثقفی، جی، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ بے شک، اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کو سرداری جچتی ہے، ان میں ایک عروہ بن مسعود الثقفی، اور ان کی اولاد میں سے یہ حضرت ام لیلہ ہیں رضی اللہ تعالی۔ تو کتنے پاک باز ہیں، کتنے نیک صالح ہیں، اس کا تو ذکر کرنا مطلب ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور ضرورت نہیں ہے کہ حسین کے بیٹے ہیں۔ اور امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ظاہر باطن ان کا نور ہے، نور ہے، بالکل نور ہے، اور وہ نور استعارتاً بھی کہہ دیا گیا، اور بعض تو علماء نے حقیقی طور پر بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ خیر وہ ایک لمبی بات ہے۔ تو حضرت
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے. جی. اب یہ 18 سال کا جوان یہ اپنے جنگی لباس کے ساتھ ملبوس ہو کے دستار باندھ کر سبحان اللہ اپنے والد محترم امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. بے شک. ابا جان رفقا کار شہید ہو گئے. جی. اب سن شعور میں ہوں. ویسے تو اہل بیت کا بچہ پیدا ہوتے ہی شعور والا بے ہوتا ہے شک بے شک. کیونکہ ان کے نانا جان بھی بوقت ولادت ہی وہ شعور رکھتے تھے کہ جو کائنات کا بڑے سے بڑا باشعور شعور نہیں رکھتا. بے شک بے شک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ رضاعت کے دن ہے. حلیمہ سعدیہ کا حضور دودھ نوش فرما رہے ہیں. جی. آپ ایک پستان سے پیتے ہیں دوسرا پستان چھوڑ سبحان دیتے اللہ. ہیں. یہ انصاف یہ شعور اور انصاف کی بات سبحان ہے اللہ. اور یہی خون ہے حسین پاک اور رضی اللہ اس تعالیٰ. دنیا میں تشریف لاتا ہی سر سجدے میں ہے. سبحان اللہ. واہ کیا بات فرمائی آپ نے اور کیسا اشارہ فرمایا. اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سجدہ اور تسبیح کر رہے. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے کان لگا کے سنا حضور امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. بے شک. تو شعور تو اس کائنات میں جو بٹا ہے نا جی. عقل جو بٹی ہے دانش جو بٹی ہے علم عمل کردار اخلاق جو کائنات کے اندر بٹا ہے وہ انہی کے در سے بٹا بے شک. سب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ صدقہ ہے ان کی آل اولاد کا صدقہ ہے. بے شک. علی اکبر آئے ابا جان مجھے اجازت دیجیے میں میدان کارزار میں جاتا ہوں جی. میدان کربلا میں جاتا ہوں اور ان یزیدیوں کوفیوں لایوفیوں کے ساتھ سر توڑ مقابلہ کروں گا. تو والد محترم 18 سال کے بیٹے کو کیسے اجازت دے دیں. دل نہیں کر رہا کہ ادھر جو گیا ہے وہ اپنے گھوڑے پر اپنے پاؤں پہ چل کے گیا ہے بعد میں اس کا لاشا اٹھا کے خیموں میں لے کے آئے. جی. تو علی اکبر آپ جائیں گے یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا. تو میرا دل نہیں کرتا کہ 18 سال کا یہ جوان جو ہے اس کو میدان کارزار میں بھیج دوں لیکن وہ اصرار کرتے ہیں. جی. شوق شہادت ہے بے شک. کہ نہیں میں جاؤں گا. میرے ہوتے ہوئے میرا والد وہ میدان کربلا میں حضور میں نہیں. اصرار کیا پرزور اصرار کیا. بالآخر امام علی مقام حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عنایت فرما دی. گھوڑے پر سوار ہو کے یہ جری جوان سبحان اللہ میدان کربلا میں جاتا ہے. تو وہ یزیدی جو دنیا کے لالچ کے لیے اور فسق و فجور میں کے گڑے کے اندر مستغرق وہ جب اس شیر کو بکھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ٹھیک ہے. پھر بھی اعلان ہوتا ہے جناب آئیں. تو ایک ایک آتا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ واصل جہنم کرتے سبحان اللہ مولی گاجر کی طرح کاٹتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ لڑتے علی اکبر کا گلا خشک ہو جاتا ہے. واپس خیموں کی طرف لوٹتے ہیں. یا بتا ابا جان العطش حضور پیاس لگی ہے شدید پیاس ہے. چند قطرے چند بوندیں پانی کی مل جائیں تو کئی تو میں نے یزیدی واصل جہنم کر دیے اور یہ سارے کا سارا لشکر میرا ٹارگٹ ہے اور میں ان کو بھی واصل جہنم کر دوں. چند قطرے میرے حلقوم کے اندر وہ ٹپکا دیجئے. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا پانی تو نہیں اپنی انگوٹھی چاندی بے شک وہ اتار کے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اس سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ بھی نسبت ہے اس انگوٹھی کو نسبت ہے نواسہ رسول کے ساتھ. سبحان اللہ. وہ اس سے کچھ ٹھنڈک اور افاقہ محسوس کرتے ہیں. تو پھر آپ میدان کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جا کے ان کو للکارتے ہیں. بالآخر جب ایک ایک کر کے ان کے فوجیوں کو ان کے وہ لشکریوں کو واصل جہنم کرتے آئے بالآخر انہوں نے یکدم ان کو بھی یہ پلان کرنا پڑا کہ نہیں یہ ہماری حکمت عملی کامیاب نہیں ہو. ون بائی ون ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کرو کہ ارد گرد ان کے گھیرا ڈال دیا جائے اور گھیرا ڈال کر تیر و تلوار کی بارش کر دی جائے. جب یہ زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے یا ان پر حملہ کر دیا جائے. بس ایسے ہی کیا. ٹھیک ہے. لیکن حسین پاک کے یہ فرزند ارجمند لڑتے رہے اس جرمٹ کے اندر بھی. بالآخر تقاضۂ بشریت کی وجہ سے نحیف ہو گئے اور خون بہت زیادہ نکل چکا تھا. نیچے گرے بلند آواز سے کہا یا ابتا
ابا جان مجھے سنبھالیے۔ والد محترم میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں تو بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے اور جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لاشا اٹھا کر میدان کربلا سے خیموں کی طرف لے کے آتے ہیں اور ادھر شہیدوں کے ساتھ لٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شہادت حضرت امام علی مقام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو نوجوانوں کو یہ پیغام دے گئی قیامت تک کے لیے کہ جب اسلام کے لیے کڑا وقت آئے، نہ جوانی کو دیکھنا ہے، نہ کسی زخم کی پرواہ کرنی ہے، نہ تیر و تلوار کی پرواہ کرنی ہے، اسلامی ایمانی قرآنی جذبہ لے کر سبحان اللہ، حق پر ڈٹ جانا۔ حق پر ڈٹ جانا ہے اور بڑے سے بڑے ظالم اور جابر کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں درس ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک اتنے خوبصورت اور پاکیزہ ہیں کہ دل ہی نہیں بھرتا، دل نہیں کرتا کہ انسان ان تذکار پاک کو اختتام کی جانب لے جائے۔ ایک خوبصورت منقبت آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ ظلم ظالم نے کمایا اصغر معصوم پر، ظلم ظالم نے کمایا اصغر معصوم پر، تیر تھا خونی چلایا، تیر تھا خونی چلایا، اصغر معصوم پر، ظلم ظالم نے کمایا اصغر معصوم پر، پیاسا ہی شبیر کا لخت جگر جنت گیا، پیاسا ہی شبیر کا لخت جگر جنت گیا، رحم ظالم کو نہ آیا، رحم ظالم کو نہ آیا، اصغر معصوم پر، ظلم ظالم نے کمایا اصغر معصوم پر، حضرت شبیر نے خون چہرے پر تھام لیا، حضرت شبیر نے خون چہرے پر تھام لیا، عشق خون کیسا بہایا، عشق خون کیسا بہایا، اصغر معصوم پر، ظلم ظالم نے کمایا اصغر معصوم پر، خاک کربل میں بنا کر ایک ننھی سی لحد، خاک کربل میں بنا کر ایک ننھی سی لحد، کر دیا بابا نے سایہ، کر دیا بابا نے سایہ، اصغر معصوم پر، ظلم ظالم نے کمایا اصغر معصوم
معصوم پر ساجد ان کے درد و غم میں روئے تھے سب آسمان، ساجد ان کے درد و غم میں روئے تھے سب آسمان، روحوں نے سنایا، روحوں نے سنایا، اصغر معصوم پر ظلم ظالم نے کمایا، اصغر معصوم پر تیر تھا خونی چلایا، تیر تھا خونی چلایا، اصغر معصوم پر ظلم ظالم نے کمایا، اصغر معصوم پر۔ ناظرین، خوبصورت منقبت کے بعد سلسلہ کلام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ شہزادہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس واقعہ کربلا میں سب سے ننھی جان شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، ان کی شہادت کا واقعہ بھی رونما ہوا، اور نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی نے دیکھا کہ یوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور کربلا والوں نے اس عظیم ننھے سے شہزادے کی شہادت کا المناک جو دکھ ہے اسے بھی برداشت کیا، یہ قربانی بھی تھی۔ تو واقعہ کربلا آج ہمارے لیے یہ سبق ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ حق کی خاطر اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے قربان کر دو، لیکن باطل کا ساتھ کبھی مت دو، باطل کے سامنے کبھی مت جھکو، حق پر قائم رہو۔ سیدنا علی اصغر علیہ السلام ان ننھے شہزادے کی شہادت کے جو تذکرہ ہے، اس حوالے سے میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ شہزادہ سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر روشنی ڈال دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام سید شباب اہل الجنہ سبحان اللہ، حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ کی غرض سے تو آئے نہیں تھے، جی یہ بات تقریباً ہر مسلمان کے علم میں ہے جو صحیح العقیدہ ہے، جی جو اہل بیت کا محب صادق ہے، جی کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر خطوط کے ذریعے بلایا گیا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اس فاسق و فاجر کی ہم بیعت نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے، تو یہ اس اہل ہی نہیں ہے جی کہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ بے شک، حضرت امام علی مقام حسب وعدہ بار بار بلانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے نکلے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں خلافت، سرداری، بادشاہ تو ان کے جوتے کی نوک بھی نہیں ہے، قدموں کی دھول ہے، دھول بھی ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی عظیم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کو جو سرداری اللہ رسول نے عطا فرما دی نا، سیدہ شباب اہل الجنہ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان کو دنیا کی سرداری سے کیا کر سکتے۔ کوئی بات ہاں پھر بھی اگر یہ منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کا مقصد للہیت ہوتا ہے۔ بے شک، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور میدان کربلا میں متمکن ہوئے، خیمے لگ گئے۔ یزید اور یزیدیوں کا پرزور یہ اصرار تھا کہ آپ
بیعت کر لیجئے تو پانی آپ کے گھوڑوں آپ کے جانوروں کو بھی پلا دیا جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ہم آپ کو پانی کی چند بوندیں بھی نہیں دیں گے. حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کی کوشش کی. ٹھیک ہے. فتنہ پروری سے بچنے کی اور فتنے کو یعنی فروغ دینے سے بچنے کی کوشش کی. آپ نے کہا کہ نہیں، اگر تم ہمیں مطلب منصب خلافت پر نہیں فائز کرنا دے، اجازت دو، ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے نانا کے قدموں میں زندگی گزار دیں گے اللہ اللہ کر کے. لیکن ان کا نہیں جی، بیعت کر کے جانا ہے. پھر یہ حیدری خون تھا بے شک. اور آپ ڈٹ گئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. سرداد نہ داد دست در دست یزید، تو سر تو دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنا الہ الا ہست. حسین نے ایک دفعہ پھر، حسین اسلام کی یوں سمجھے نشأت ثانیہ کر دی. اسلام جو مردہ ہو رہا تھا یزید کی اس فسق و فجور کی وجہ سے، آپ نے اپنے خون، اپنے کنبے کے خون کی وجہ سے اس کو مزید تر و تازہ کر دیا. بے شک. آپ کے رفقائے کار شکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. 18 سال کا جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے. اب چھوٹا صاحبزادہ سب سے چھوٹا، ہمارے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، وہ ہمارے نزدیک تو بڑوں سے بڑے ہیں، لیکن حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے کم، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ یہ ان کی ولادت ہی خیموں میں ہوئی. ٹھیک ہے. ایک روایت ہے جو مشہور ہے اور جس کو علماء نے تسلیم کیا، وہ ہے کہ 6 مہینوں کے تھے حضرت علی الاصغر رضی اللہ عنہ. شیر خوار تھے. علی آپ کا نام ہے اور چھوٹے علی تھے اس لیے الاصغر کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو 6 مہینے کے تھے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے شوہر گوہر، اس شہزادے کو لے جائیے، اور یہ پیاس سے بلک رہا ہے، میرے پستانوں میں دودھ بھی ختم ہو چکا ہے کہ میں اس کو پلا سکوں. ممکن ہے اس کی طفالت طفولیت کو دیکھ کر اور اس کے بچپن کو دیکھ کر ان کو رحم آ جائے، شاید رحم آ جائے. حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ آپ یزیدیوں کے پاس جائیں، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر ان سے پانی مانگیں. یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ محتاط علماء نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ حسین پاک کی اولاد تھی 2 طرح کی. ایک اولاد وہ تھی جو اپنے پاؤں پہ چل کے میدان کربلا میں گئی اور جام شہادت نوش کر. سبحان اللہ. اور ایک اولاد وہ تھی جو تقاضے بشریت کی وجہ سے اپنے پاؤں پر چل کے نہ جا سکتی تھی اور ان کے مقدر میں شہادت لکھی جا چکی تھی. تو حسین پاک بظاہر تو علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں بچے کو جام شہادت نوش کروانے کے لیے سبحان اللہ سر تسلیم خم کیا، کیونکہ یہ بچہ اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں جا سکتا تھا. تو یہ بات اگر پیش نظر ہو تو خدشہ پیدا نہیں ہوتا کہ حسین اور پانی مانگنے کے لیے گئے. اس گھرانے کے تو یہ سارے افعال اور ساری قربانیاں تھیں ہی اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ تو دینے والے لوگ ہیں، بے شک لینے والے نہیں ہیں. تو حسین پاک گئے ہیں ادھر جا کے آپ نے وہ پہرے دار حضرات تھے ان کو کہا تو کہ جناب اس بچے کے حلق میں چند قطرے پانی کے بہا دیں. ویسے شقی القلب تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہماری شرط وہی ہے. بدبخت تھے. ہاں بدبخت تھے. شرط وہی ہے کہ بیعت کر لیں یزید کی تو سب کچھ مل جائے گا، اگر بیعت نہیں کرتے تو ہمیں اس بچے کی کہ بچپن کی بھی پرواہ نہیں، پیاس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تو بالآخر انہوں نے 3 نوکوں والا تیر مارا. ایک آپ کے پیشانی میں لگا، دوسرا حلق میں لگا، تیسرا آپ کی چھاتی میں لگا. اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرزند ارجمند سب سے چھوٹے تھے. یہ چھوٹی سی جھرجھری لیتے ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر انا للہ و انا الیہ راجعون اس فرزند ارجمند کو واپس خیموں میں لے کے آتے ہیں. ماں سمجھتی ہے کہ بیٹے کو انہوں نے پانی پلا دیا ہے، جو بیٹا بالکل بلک نہیں رہا، بیٹا جو ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے. جب اس بچے کو زمین پر حسین پاک لٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بیٹا بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے. یہ ہے حضرت علی الاصغر رضی اللہ تعالی
عنہ کہ جن کو ہرملا کا تیر لگا 3 نوکوں والا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. یعنی ایسے یزیدی فوج بدبخت اور شقی کہ ایک ننھے شہزادے اور پتہ بھی ہے وہ تو ان سے لڑنے نہیں آئے تو ان کو بھی شہید کر دیا. ناظرین، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظیم الشان گھرانے کی قربانیاں اور شہادتیں ہیں کہ جنہیں سن کر حقیقت میں دل جو ہے غمناک ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ قربانیاں ہیں جو رہتی دنیا تک تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہیں گی. بس ہم ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کرنے کی ہمیں توفیق برہم فرماتا رہے. آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی سید محمد ارشد شاہ بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ عالم اسلام کی سربلندی کے لیے ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تب علینا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے پاک بندوں کی بارگاہ میں قبول فرما. رب کائنات ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کائنات، میدان کربلا کے اندر جو شہدائے کرب و بلا نے اپنا مال، جان، اولاد، وطن سب کچھ قربان کر کے تیرے دین کو سر بلند کیا، اللہ کریم وہ قربانیوں کو جذبہ پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. کفار مشرکین پر غالب ہونے کی توفیق عطا فرما. ان کے تصدق اور توسل سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما. حضرت شہزادہ علی الاصغر رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادہ علی الاکبر کا صدقہ کر کے رب کائنات بے اولاد حضرات کو نیک سیرت ان کی مطلوبہ اولاد عطا فرما. جو بیٹوں کے خواہش مند ان کو نیک سیرت بیٹے عطا فرما. جو بچیوں کی خواہش مند نیک سیرت بچیاں عطا فرما. جو بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی اللہ کریم ان کو اچھے رشتے عطا فرما. والدین کو آسان طریقے سے ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات حضرت علی اکبر کا صدقہ ہمارے جوانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرما، اسلام کی سربلندی کے لیے کٹ مرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جی ناظرین، محرم الحرام کی آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن بے مثل ہے جہان میں قبہ حسین کا اختتام پذیر ہوتی ہیں. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا